افسانہ نظر کا دھوکہ۔ عظمیٰ کی زندگی میں آج کا دن بھی روز ہی کی طرح ایک عام دن تھا۔ اس کی زندگی کا ہر دن ٹھیک اسی کی طرح عام ہوتا۔ اس کی زندگی نہایت معمولی تھی۔ وہ پاکستان کے ایک معمولی سے شہر کے ایک معمولی سے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کا گھر اور خاندان بھی نہایت معمولی تھا، پر وہ اپنے خاندان کی ایک نہایت غیر معمولی فرد تھی۔ عظمیٰ کی نظر میں وہ غیر معمولی طور پر بدصورت تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ کاش اس کی اس معمولی زندگی میں اس کا چہرہ بھی معمولی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، پر اس بیچاری کی قسمت میں یہ سب کہاں تھا۔ اس کی قسمت میں تو وہ حقارت تھی جو اسے صرف اپنے اس چہرے کی وجہ سے اس معاشرے سے ملی تھی۔ عظمیٰ اپنی زندگی کے کئی دن بنا شیشہ دیکھے ہی گزار دیتی۔ عظمیٰ کا بس چلتا تو وہ اپنی پوری زندگی شیشہ دیکھے بغیر گزار دیتی، پر وہ ان لوگوں کی طنز بھری نظروں کا کیا کرتی جو اسے کسی ٹوٹے ہوئے شیشے سے بھی زیادہ چبھتی تھی۔ اگر کوئی اس سے ہمدردی کرنے کی بھی کوشش کرتا تو اسے رنگ گورا کرنے اور خود کو خوبصورت بنانے کے ٹوٹکے بتانے لگتا۔ عظمیٰ کو یہ سب بھی بہت برا لگتا، کیونکہ اس کی نظر میں یہ بھی اس کو کمتر دکھانے کا ہی ایک طریقہ تھا، پر عظمیٰ ان ٹوٹکوں کو استعمال ضرور کرتی، اور پھر یہ سب تجربے کرنے کے بعد شیشے کی طرف ایسے لپکتی مانو کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ پر اس بیچاری کی معمولی سی زندگی میں یہ غیر معمولی معجزے کہاں تھے؟ وہ ہر دفعہ اسی چہرے کے ساتھ مایوس ہو کر لوٹتی اور خدا سے گلے شکوے کرنے لگتی۔ وہ خدا سے کہتی کہ ایسا بھی کیا ہو جاتا اگر وہ اس دنیا کی کچھ خوبصورتی اسے بھی دے دیتا۔ اس سب کے بعد پورا دن اس کا موڈ بہت خراب رہتا۔ اس کا دل چاہتا کہ کوئی بھی اس سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ اس کی جانب دیکھے بھی نہیں۔ اگر کوئی گھر والا غلطی سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کے گلے پڑ جاتی، اور وہ بیچارہ تو یہی سوچتا رہ جاتا کہ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا۔ پر عظمیٰ سمجھتی تھی کہ اس کے گھر والے نہ تو اس کے احساسات کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی کبھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو معمولی تھے نا، خیر معمولی نہیں۔ خیر، عظمیٰ نے اپنا آج کا دن بھی معمول کے مطابق ہی شروع کیا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی اپنے منہ کو رگڑ کر دھونے لگی، مانو اپنے منہ کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتی ہو۔ منہ دھو کر وہ اپنے گھر کے صحن کی ایک کھڑکی کی جانب بڑھ گئی، جہاں پر اس کا تولیہ ایک رسی پر لٹکا دھوپ سیک رہا تھا۔ اس نے وہاں جا کر تولیہ رسی سے اتارا اور اپنے منہ سے بہتے پانی کو پونچھنے لگی۔ وہ اسی سب میں مگن تھی کہ اس کی نظر گلی میں پڑی، جہاں پر ابھی ایک کالے رنگ کی چمچماتی گاڑی داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی اس نے آج سے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھی تھی، پر جب وہ گاڑی ٹھیک اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی تو اسے اچانک یاد آیا کہ پچھلے 2 دن سے ان کے گھر کے سامنے والے گھر میں ٹرک بھر کر سامان آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ گاڑی یقیناً ان کے نئے پڑوسیوں کی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر گاڑی کو اور غور سے دیکھنے لگی۔ اس گاڑی میں سے سب سے پہلے ایک بڑی عمر کی عورت باہر آئی، جو کہ گاڑی کے پیچھے سے ہوتی ہوئی گاڑی کی دوسری جانب آ گئی اور گاڑی کا دروازہ کھولا، پھر ہاتھ پکڑ کر ایک لڑکی کو باہر نکالا، اور وہ لڑکی بھی کسی رانی کی ہی طرح گاڑی سے باہر آئی۔ کتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی، لمبا قد، خوبصورت بال، گورا چہرہ اور آنکھوں پر پہنی سن گلاسز۔ عظمیٰ تو اس لڑکی کو دیکھتی ہی رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر عظمیٰ کو اپنی بدصورتی کا احساس بہت شدت سے ہوا، اور وہ اس ڈر سے کہ کہیں نئے ہمسائے اس کو دیکھ نہ لیں، اپنے تولیے ہی کو منہ پر رکھے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ٹیبل پر رکھی اپنی رنگ گورا کرنے والی کریم اٹھائی اور اپنے منہ پر ملنے لگی، مانو خود کو اپنی نئی پڑوسن جیسا بنانا چاہتی ہو۔ وہ یہ سب کرتے ہوئے بھی اپنے چہرے پر اسی لڑکی کا چہرہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش وہ بھی اتنی خوبصورت ہوتی تو اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ تو نہیں، لیکن کم ضرور ہوتی۔ آخر کار ایک خوبصورت لڑکی کی زندگی میں مسئلہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے عظمیٰ کا دل بھر آیا۔ اس نے سوچا شاید وہ خوبصورت ہوتی تو عاصم بھی اس سے محبت کرتا اور اس کی شادی صبا سے نہ ہو گئی ہوتی۔ عاصم کی یاد نے عظمیٰ کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ عظمیٰ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اس نے کچن سے اپنی ماں کو خود کا نام پکارتے سنا۔ عظمیٰ، عظمیٰ کدھر ہے؟
بعد میں کرنی یہ بناؤ سنگھار. تجھے رات کو کہا تھا برتن دھو کے سوئیں، سب برتن ایسے ہی پڑے ہیں. تیرے ابو اور بھائی کو ناشتہ دینا ہے، میرے ہاتھ فارغ نہیں ہیں، جلدی سے آ اور یہ برتن دھو دے مجھے. عظمیٰ نے اماں کی بات سنی اور اپنی انگلیوں کو دیکھا جن پر اس نے رات کو ہی لال نیل پالش لگائی تھی، جس کی وجہ سے اس نے برتن نہیں دھوئے تھے. لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کبھی نہ کبھی تو ان ناخنوں کو خراب ہونا ہی تھا. چل شہزادی عظمیٰ، آ جا اوقات پر، یہ کہتی ہوئی عظمیٰ کچن کی طرف بڑھ گئی. جیسے ہی اس نے برتن دھو لیے تو کسی نئے کام کا حکم ملنے سے پہلے وہ کچن سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی. لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دوسری طرف کو مڑی اور پھر سے صحن کی اسی کھڑکی میں آ گئی اور سامنے کے گھر میں جھانکنے لگی. عظمیٰ کے گھر سے سامنے کے گھر کی ایک کھڑکی اور پیچھے کا لان صاف نظر آتا تھا. عظمیٰ نے جھانک کر دیکھا تو عظمیٰ کو وہ لڑکی اپنے گھر کے لان میں پڑی ایک کرسی پر بیٹھی آرام کرتی نظر آئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہی بڑی عمر کی عورت جو اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی ایک جوس کا گلاس اس کے پاس رکھ گئی. عظمیٰ اس سب کو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، واہ، ان خوبصورت لوگوں کے تو مزے ہیں، ان سے تو کوئی کام ہی نہیں کہتا. خیر، اتنے خوبصورت ہاتھ برتن دھونے کے لیے تھوڑی بنے ہیں. ابھی عظمیٰ یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی نے عظمیٰ کی جانب سر کیا تو عظمیٰ جھٹ سے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی. اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھی. یہ اس کی انسیکیورٹی تھی یا کیا اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اپنے چہرے کو اس لڑکی کو دکھا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی. خیر، چند دن تو ایسے ہی چلتا رہا. عظمیٰ وقتاً فوقتاً کھڑکی میں آ کر سامنے کے گھر میں جھانکتی اور اس کو زیادہ تر وہ لڑکی اپنے گھر کے لان میں آنکھوں پر سن گلاسز پہنے، کانوں میں ہینڈز فری لگائے آرام کرتی ہی دکھتی. عظمیٰ کو اکثر اس سے جلن کا احساس بہت شدت سے ہوتا، لیکن وہ کرتی بھی کیا، آخر وہ اپنی قسمت سے لڑ بھی تو نہیں سکتی تھی. ایک دن اسی طرح کچھ کام کرتے ہوئے عظمیٰ کھڑکی میں آئی تو پہلی دفعہ اس لڑکی کو اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑے پایا جو وہاں پر شاید اس دن کے اچھے موسم سے محظوظ ہو رہی تھی. عظمیٰ نے اس کو اس طرح اپنے سامنے کھڑے پایا تو چونک گئی. ایک لمحے کو سوچا الٹے پاؤں واپس لوٹ جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ عجیب لگے گا وہیں کھڑی ہو گئی. اس لڑکی نے عظمیٰ کی جانب دیکھا تو عظمیٰ نے ایک مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا اور سر جھکاتے ہوئے سلام کیا، پر اس لڑکی نے تو عظمیٰ کے سلام کو بالکل نظر انداز کر دیا. عظمیٰ کو یہ بات سیدھا دل پر لگی اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں جاتے ہی بڑبڑانے لگی. عظمیٰ، تو بھی پاگل ہے، کیا ضرورت تھی سلام کرنے کی؟ تجھے پتہ نہیں ہے صبا کی طرح یہ بھی کتنی خوبصورت ہے، اور ان خوبصورت لوگوں میں دل نہیں ہوتا، یہ ہم جیسوں کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے. کیا سوچ کر سلام کر رہی تھی اسے؟ عظمیٰ یہی سوچتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی. اب تو میں نہیں جاتی کھڑکی میں کبھی. عظمیٰ اتنے دنوں سے چاہے اس لڑکی سے کتنا بھی بھاگ رہی تھی، پر پھر بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید ضرور تھی کہ شاید اس کی اس لڑکی سے دوستی ہو جائے. آخر تھی تو وہ اس کی ہم عمر ہی، پر آج وہ امید بھی ٹوٹ گئی تھی. اس دن عظمیٰ کا موڈ بہت خراب رہا اور وہ کافی وقت تک اس بارے میں سوچتی رہی، اور اس دن کے بعد اس نے کھڑکی میں جانا بھی بہت کم کر دیا تھا. سب ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک اس کی اماں نے گھر میں کھیر پکائی اور اسے سامنے والوں کے گھر جا کر دے آنے کو کہا. اماں، میں نہیں جا رہی، عظمیٰ نے اعتراض کیا. ارے صرف دے کر ہی تو آنی ہے، پکانے کا تھوڑی کہہ رہی ہوں. جہاں میری بچی وہ کچن میں ڈلی پڑی ہے، اٹھا اور دروازے پر پکڑا. نہیں، میں نہیں جا رہی. عظمیٰ اپنی بات پر اڑی رہی. جا، ان کے گھر تیری عمر کی ایک بچی بھی ہے، اس سے بات کر، شاید تیری دوستی ہو جائے. نہیں کرنی مجھے کسی سے دوستی اماں. آئے ہائے، میں خود دے آتی، اگر میرے گھٹنے ساتھ دیتے ہوتے تو تیری منتیں نہ کرتی. اس دفعہ عظمیٰ کی اماں کی آواز میں کچھ خفگی تھی. میں نہیں چڑھ اتر سکتی یہ سیڑھیاں بار بار. چل میری بیٹی، جہاں 1 منٹ کا کام ہے، جا کے دروازے سے ہی دے آ، نہ جائیں اندر. اچھا اماں، جاتی ہوں، لیکن آخری بار ہے، آئندہ نہیں جاؤں گی میں. اچھا میری ماں، ابھی تو دے کر آ. جا رہی ہوں، دوپٹہ تو لینے دو. عظمیٰ یہ کہتے ہوئے کھیر کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں اترتی گھر سے باہر آ گئی اور گلی پار کر کے سامنے والوں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی. عظمیٰ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے. شاید اس کی دعا سن لی گئی، کیونکہ دروازہ اس کی ماں نے کھولا. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام بیٹا. آنٹی، میں عظمیٰ ہوں، سامنے رہتی ہوں. وہ اماں نے یہ کھیر بنائی تھی تو کہا آپ کو دے آؤں.
عظمیٰ نے یہ کہتے ہوئے کھیر کی پلیٹ اس عورت کی طرف بڑھا دی۔ اوہ اچھا بیٹا، آؤ نا اندر۔ اس عورت نے یہ کہتے ہوئے عظمیٰ کے ہاتھ سے وہ پلیٹ لے لی۔ نہیں نہیں آنٹی، بس میں چلتی ہوں۔ نہیں بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اندر آؤ، پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہو، کچھ کھائی پیے بغیر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ آپ کا، اصل میں مجھے تھوڑی جلدی ہے، میں پھر کبھی چکر لگاتی ہوں۔ اوہو بیٹا، تھوڑی ہی تو دیر کی بات ہے، تو آؤ تمہیں اپنی بیٹی سے بھی ملواتی ہوں، تمہاری ہی عمر کی ہے، بہت خوش ہوگی تم سے مل کر۔ عظمیٰ کو آنٹی کے اتنے اصرار پر اندر آنا ہی پڑا۔ وہ آنٹی کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئی تو گھر کو گھورنے لگی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، گھر کی ایک ایک چیز بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی۔ اس وقت عظمیٰ کو صرف اپنا وجود ہی اس گھر میں بدصورت محسوس ہوا تھا۔ بیٹا آؤ، سونیا لان میں بیٹھی ہے، اسی کے پاس چل کر بیٹھتے ہیں۔ اصل میں یہاں آ کر بہت اداس ہو گئی ہے بیچاری، اس کے سب دوست تو وہیں رہ گئے نا۔ اب تم آ گئی ہو تو اس سے بات چات کرنا، دوستی کرنا، اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ جی آنٹی۔ عظمیٰ نے زبان سے تو یہ کہا پر دل میں سوچا، ہاں میں ہی رہ گئی ہوں اس کا دل بہلانے کے لیے، وہ میڈم تو مجھے سلام کر کے بھی راضی نہیں ہے۔ خیر اب کر بھی کیا سکتی ہوں، 2 منٹ بیٹھوں گی اور نکل لوں گی۔ عظمیٰ یہی سب سوچتی ہوئی آنٹی کے پیچھے پیچھے چلتی لون میں داخل ہوئی، جہاں ثانیہ وہیں اپنی کرسی پر آرام فرما رہی تھی۔ ثانیہ بیٹا، یہ دیکھو کون آیا ہے تم سے ملنے۔ ثانیہ کی ماں نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ یہ عظمیٰ ہے، سامنے رہتی ہے، تم سے ملنے آئی ہے۔ السلام علیکم عظمیٰ، آپ کیسی ہیں؟ ثانیہ نے بہت شائستگی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ عظمیٰ نے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ میں بھی اچھی ہوں۔ بیٹا تم بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو؟ میں یہ پلیٹ رکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ثانیہ کی ماں وہاں سے واپس گھر کی جانب چلی گئی اور عظمیٰ ثانیہ کی کرسی کے پاس ہی پڑے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اور بتائیں، کبھی چکر نہیں لگایا آپ نے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ثانیہ نے سوال کیا۔ بس وقت ہی نہیں ملا کبھی، آج ملا تو آ گئی، عظمیٰ نے بہت مختصر جواب دیا۔ ہاں آپ کے پاس وقت کہاں ہوتا ہوگا، کام بہت ہوتے ہوں گے آپ کو، اور آپ کے تو کہیں دوست بھی ہوں گے تو وہاں بزی ہوتی ہوں گی۔ جی کام تو ہوتے ہیں، وہی کرتی رہتی ہوں، باقی دوست تو کچھ خاص نہیں میرے۔ ایک دوست تھی صبا، اب تو اس کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ خیر آپ بتائیں، آپ کے تو بہت دوست ہوں گے جہاں سے آپ آئی ہیں وہاں پر، آپ کی اماں بتا رہی تھیں کہ آپ بہت مس کرتی ہیں انہیں۔ ثانیہ پہلے تو عظمیٰ کی بات پر ہنسی اور پھر کہنے لگی، اف یہ اماں بھی نا ہر کسی کو ایسے ہی کہتی ہیں، آپ کو بھی کہہ دیا ہوگا تاکہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ اصل میں میری تو بچپن سے کوئی سہیلی ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ثانیہ جی، میں سمجھی نہیں، آپ سے کوئی دوستی کیوں نہیں کرے گا، آپ تو اتنی خوبصورت ہیں۔ عظمیٰ کی دل کی بات منہ پر آ گئی۔ کیا فائدہ اس خوبصورتی کا عظمیٰ، جب میں اس خوبصورتی کو خود ہی دیکھ نہیں سکتی۔ کاش میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی، بدصورت ہی ہوتی، لیکن خود کی بدصورتی کو ہی دیکھ سکتی۔ شاید میرے لیے بدصورتی بھی اگر دکھتی تو خوبصورتی ہی ہوتی۔ میں تو پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہوں۔ مجھ خوبصورت کے لیے بچپن میں کس کے پاس وقت تھا؟ سب کو بچپن میں بھاگنا دوڑنا تھا، کوئی میرے ساتھ کب تک بیٹھ سکتا تھا؟ اماں نے بہت کوشش کی کہ میرا بھی کوئی دوست ہو، لیکن ناکام رہی۔ کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا جو میرے ساتھ گزارتا۔ سب مگن تھے اپنی اس دنیا میں۔ میں نے اس دنیا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ بہت خوبصورت ہوگی جو ہر کسی کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہوا اور وہ کہنے لگی، اوہ ثانیہ جی مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر۔ ارے عظمیٰ جی اس میں افسوس کی کیا بات ہے، میں بہت خوش ہوں اپنی اس زندگی سے۔ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے، اور میری آسانی یہ ہے کہ میں اس دنیا کو اس کے ظاہر سے نہیں جانتی، اس کے باطن سے جانتی ہوں۔ یہ دنیا والے تو ایک سیراب میں جی رہے ہیں، خود کو ایک نظر کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، خود کو اور سب کو اس کے ظاہر سے دیکھتے ہیں اور اسی پر جج کرتے ہیں، پر میں سب کو ان کے اندر سے جانتی ہوں، اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دامن مجھ سے بھی زیادہ خالی ہیں، تو میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے مجھے اتنا سب کچھ دے بھی تو رکھا ہے۔ ثانیہ کی اس بات نے عظمیٰ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ بینائی سے محروم ثانیہ تھی یا وہ۔
ثانیہ نے تو بنا آنکھوں کے ہی وہ سب دیکھ لیا تھا جو عظمیٰ آنکھوں کے ساتھ بھی کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی خدا کی ناشکری کرنے میں گزار دی تھی اور کبھی بھی اس کی نعمتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ ناشکری کے اس احساس نے آنسوؤں کا ایک سمندر عظمیٰ کی آنکھوں سے جاری کر دیا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے۔ شکریہ۔